السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے، اللہ پاک کے لطف و کرم سے ہم نے 20ویں کورس کا فن خطابت کے حوالے سے اہتمام کیا تھا 1 اپریل سے 6 اپریل تک، جو شیخو پورہ کی سرزمین پر فاروق آباد کے علاقے میں ہوا۔ الحمدللہ وہاں پر 57 کے قریب طلباء عزام نے شرکت کی، جن میں فارغ التحصیل بھی تھے اور زیر تعلیم طلباء کرام بھی تھے۔ اللہ پاک کے بے پناہ فضل و کرم سے یہ کورس بہت ہی زبردست رہا، بڑی محبتوں سے اس کورس کو مکمل کیا گیا۔ اس میں جتنے بھی طلباء نے شرکت کی، الحمدللہ انہوں نے بڑی محنت کی، بے انتہا محنت کی، رات دن ایک کیا۔ چونکہ ہمارے کورسز کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ ہم طلباء کرام کے وقت کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ قیمتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے لے کر رات گے تک کا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے۔ ہم طلباء کو کھپا دیتے ہیں، طلباء کرام کے گلے بٹھا دیتے ہیں، اور جن طلباء عزام نے کورس کیا ہے وہ تو ان چیزوں سے بخوبی واقف ہوں گے کہ ہمارا گلا تو بیٹھ ہی جاتا ہے، لیکن طلباء کرام کا گلا بھی بیٹھ جاتا ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر طلباء کرام پر محنت کی جاتی ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ فاروق آباد کا جو علاقہ جس میں ہمارا کورس تھا، اس کی فضا، اس کا ماحول، وہ جگہ بڑی پر فضا تھی، بڑی خوشگوار تھی، بڑی لطف والی، ملاحت والی، صباحت والی، بڑی ہی مزیدار جگہ تھی۔ چونکہ آس پاس کھیت ہی کھیت تھے، کہیں گندم تھی، کہیں پر سبزیاں لگی ہوئی تھی، کہیں پر تنا آور جو ہے درخت تھے، اور پھر اس کے پاس نہریں بھی تھیں۔ ایک نہر نہیں بلکہ 2 نہریں تھیں۔ تو ٹھنڈا ٹھار نہروں کا پانی اور روانی کے ساتھ جاتا ہوا پانی، اور اس پانی کے گرنے کا شور، یہ تو مزید لطف کو بحال کر رہا تھا۔ تو الحمدللہ وہاں پر جا کر بھی مشقیں ہوئیں، اور آپ احباب نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے کورس کے شرکاء نہر کے پل پر گئے، اور وہاں پر جا کر لوگ تو نہ جانے پل پر جا کر کیا کچھ کرتے ہیں، اپنی محبوباؤں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے اور ہمارے طلباء نے وہاں پر جا کر بھی ناموس صحابہ اور دفاع صحابہ، عظمت شان صحابہ کے نعرے لگائے، اور اپنی محبتوں کا اظہار پیارے آقا کے پیارے پیارے صحابہ کرام سے کیا۔ تو وہاں پر بھی جا کر مشقیں ہوئیں۔ تو اس سے میں نے چند چیزیں بھی اخذ کی ہیں اس کورس کے حوالے سے۔ نمبر 1 یہ کہ جب آپ کہیں پر کورس کرتے ہیں، اگر فضا بہت خوشگوار ہو، ماحول سازگار ہو، سناٹا ہو، وہاں پر گاڑیوں کا شور نہ ہو، اور اسی طور پر آس پاس میں کوئی بستی نہ ہو، اور بالکل آپ ایک سنسان جگہ پر، یعنی اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ جنگل کے اندر، مطلب کچھ ہٹ کے سہولیات اور اس قسم کے بازار یا گاؤں یا بستی موجود ہو، سڑک موجود ہو، لیکن ان تمام تر جگہوں سے وہ جگہ دور ہونی چاہیے جہاں پر آپ پڑھنے کے لیے گئے ہیں۔ تو پھر بہت مزہ آتا ہے، پھر بڑا لطف آتا ہے، پڑھنے کا بھی آتا ہے، پڑھانے کا بھی آتا ہے، بہت سارا انسان کو جو ہے وہاں پر اس حوالے سے انسان کے تعلیمی پروسیس کے اندر جو ہے بہتری آتی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی اللہ پاک کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس قسم کا خوشگوار ماحول عنایت فرمائے۔ اور اسی طور پر یہ تو ایک میدانی علاقہ تھا کہ جہاں پر یہ کورس ہوا فصلوں کے درمیان میں۔ ہم الحمدللہ پہاڑی علاقوں میں بھی کورس کرواتے ہیں، اور وہاں پر بھی اسی قسم کا لطف آتا ہے۔ بلکہ میں تو اپنے شاگردوں سے اور اپنے ہم سفر مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ، اور جو ہمارے نگران بھی تھے ہمارے ساتھ، مولانا منیب الرحمن کلیاتی صاحب، عبد المنان گجراتی صاحب، عدنان علوی صاحب، میں ان سے کہہ رہا تھا مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہم مری کے اندر ہیں، اور جو ہمارا مری میں باڑہ گلی میں کورس ہوتا ہے فن خطابت کا، ہم اس کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہاں پر دھوپ نہیں ہوتی تھی بلکہ ٹھنڈک ہوتی تھی، بادل ہوتے تھے، اور ہلکی ہلکی رم جم بارش برستی تھی فاروق آباد میں۔ تو سیم وہی منظر تھا جو باڑہ گلی میں تھا۔ تو وہاں پر بھی الحمدللہ ہمارا کورس ہوتا ہے عید الفطر کے تیسرے دن۔ اس بار بھی انشاءاللہ ہوگا۔ تو جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں اور مجھ سے مسامعہ کر رہے ہیں، تو ان سے کہوں گا کہ بڑا پرسکون ماحول ہوتا ہے ہمارے کورسز کے اندر، بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ تو آپ 20 کورس تو ہو چکے ہیں، اگر آپ ان 20 کورسز میں سے کسی کورس کے اندر بھی تشریف نہیں لائے
تو اب ہمارا 21واں کورس فاروق آباد کے بعد جو ہے جنگ میں بھی ہوا، وہ 21واں بن گیا، اب اس کے بعد فیصل آباد میں ہوا، وہ 22واں بن گیا، تو اب 23واں فن خطابت کورس انشاءاللہ العزیز ایبٹ آباد مری کی سرزمین پر ہوگا۔ تو وہاں پر پہاڑوں کے دامن میں ہم جائیں گے اور وہاں پر جا کر خطابت کا فن سیکھیں گے، سکھائیں گے، اور وہاں پر بھی جا کر اللہ کی توحید کے نغمے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور ان کے رتبے اور مقام کے گیت گائیں گے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی محبت و الفت کے گن وہاں پر بھی جا کر گائیں گے۔ تو جو تشنگان علوم خطابت ہیں اور شائقین فن خطابت ہیں، ان کو ہم مدعو کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ چلیے مری کی سرزمین پر عید الفطر کے تیسرے دن انشاءاللہ العزیز وہاں پر پہاڑوں کے دامن میں اور بلند و بالا درختوں کے سائے میں اور وہاں پر سنسان اور سناٹے والے ماحول میں ہم انشاءاللہ العزیز اس خطابت کو سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جتنے طلبہ عظام اہل محبت ہیں ان کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ ہمیں بے پناہ محبتیں ملتی ہیں اپنے کورسز کے اندر، اور ہم ان محبتوں کو اپنے اوپر قرض سمجھتے ہیں۔ میں ان تمام طلبہ عظام سے جنہوں نے آج تک کورس کیا ہے، اور یہ تقریباً تعداد جو ہے 1200 سے تجاوز کر چکی ہے پورے ملک کے اندر، کراچی، ایبٹ آباد، لاہور، جھنگ، شیخوپورہ، فیصل آباد، راولپنڈی، ظفروال اور دیگر علاقے، الحمدللہ جتنے طلباء آتے ہیں، چونکہ ہم ان کو محبت دیتے ہیں تو طلباء بھی پھر محبت پاس کرتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ اس کورس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اہل محبت کا کورس ہے۔ یہاں پر آنے والے بھی اہل محبت ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے سکھانے والے بھی اہل محبت ہوا کرتے ہیں۔ تو آپ میں سے جو اہل محبت کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے، تو آئیے اہل محبت آپ کو دعوت دیتے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہاں پر پیار اور محبت اور ایک پرسکون ماحول کے اندر ہم خطابت کا فن جو ہے سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرے تمام پیاروں کی، میرے تمام طلباء کی، تلامذہ کی محبتوں کو قبول فرمائے اور انہیں بے پناہ اجر عظیم عطا فرمائے، رہتی دنیا تک ان کا نام چمکائے اور انہیں شاہ سوار خطابت بنائے، اور خالق کا پیغام مخلوق تک کما حقہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔